अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू स्पेशल ट्रांसमिशन सिटी न्यूज़ नेटवर्क की यूएस ईरान टॉक्स पे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान इतनी अहम टॉक्स होस्ट कर रहा है एक ऐसे मामले पे जिसमें कि डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं। ये भी याद रखें कि पूरी दुनिया ने चाहा कि ये जो जंग अमेरिका ने और इजराइल ने तसल्लुत की ईरान पर, दुनिया चाहती कि ये जंग ख़त्म हो जाए, ये जो मामलात हैं ये सेटल हो जाएं। एंड व्हेन आई से द होल वर्ल्ड आई मीन लिटरली द इंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका और ईरान। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही मुल्क था जो सामने आया और जो कि एक क्रेडिबल इंटरलॉक्यूटर बन के सामने आया, जिससे दोनों ईरान और अमेरिका ने चाहा कि बातचीत हम कर सकते हैं आपके थ्रू, आप मीडिएटर बने, क्योंकि पाकिस्तान को क्रेडिबल जाना गया, क्योंकि पाकिस्तान को क्रेडिबल माना गया। वो मामलात जैसे रहे पिछले एक साल में पाकिस्तान और ईरान के साथ और पाकिस्तान और अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान ने जो भी राय देता रहा दोनों ममालिक को, ख़ासतौर पे अमेरिका को, उसके नतीजे में हम आज देख रहे हैं कि इंशाल्लाह कल से टॉक शुरू होंगी। पाकिस्तान के लिए इट इज़ सर्टनली ये एक बहुत ही हम कहेंगे बड़ा एक एडवांटेज है, एक ऑनर है। और ये मुझे कहने दें कि इसका मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान के पास कोई जादू की छड़ी है और ये टॉक्स को सक्सीड करवा देगा, या खुदा न खास्ता टॉक्स को सक्सीड नहीं करवाएगा। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली कि ये जो दोनों मुल्क हैं, जो कि एक ने वन वॉज एन अग्रेसर, दूसरा अपने आप को डिफेंड करा था, लेकिन जंग इस नहज पर पहुंची कि आपने देखा कि क्या क्या बातें नहीं की गई अमरीकी सदर के तरफ से कि जी हम इसको ख़त्म कर देंगे सिविलाइजेशन के साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ईरानियन सिविलाइजेशन के साथ। लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत है, जिसमें कि चाहे पॉलिटिकल हो चाहे मिलिट्री टॉप कमांड हो, उनके जो ताल्लुकात रहे अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, वो लोग इस जो जहां पहुंच रहे थे मामलात कि ये कहा उन्होंने कि जी एक दिन पहले कि सुबह 5 बजे ईरान के हम उस वक्त, अगर ईरान ने जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोला तो हम बस धावा बोल देंगे, ख़त्म कर देंगे ईरान को। पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स वाज एक्टिव, वेरी एक्टिव विद बोथ द कंट्रीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट की तो जाहिर है बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा था, उसके नतीजे में अग्री किया। तो उस जो है सियाक़ो सबाक में इन टॉक्स को हमें देखना है। हमारे साथ नाज़रीन, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब मौजूद हैं। एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी से बेहतर शायद ही कोई हो जो इन मामलात पे, और ख़ास तौर पे ये कहने दे मुझे कि हम इस पर बात करेंगे कि ये जो टॉक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो एक कन्वीनिंग यानी कि पाकिस्तान ने ये टॉक्स मुनक्किद कर रहा है और पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही हैं, तो इनका जो तजुर्बा है अशरफ जहांगीर काजी साहब का, सफ़ीर रह चुके हैं बहुत अहम ममालिक में, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, फिर मल्टीलैटरल मामलात में भी ये स्पेशल एनवॉय यूएन के रहे हैं ऑन इराक, और भी यूएन के जो पेचीदा से पेचीदा मामलात यूएन जिनमें इन्वॉल्व रहा है, तो एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी है इस वक्त बड़े एक कॉम्प्लेक्स और बड़े क्रिटिकल फेज़ में है, और उसमें हम अब बात करेंगे एम्बेसडर साहब से। वो हमें ज़रा बताएं कि इस वक्त जो मामलात हैं, एक तो ये क्या मतलब क्या होता है कि आप कहें कि जी आप मीडिएट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान का जो इस वक्त रोल है, पाकिस्तान ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और उसके बाद के ये मामलात जो हैं ये किस तरीके से हम देखें कि इसकी पेचीदगी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जहांगीर काजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू जॉइन अस। और ये आपके वसातत से हम चाहेंगे कि जो हमारे नाजरीन हैं वो समझें इसकी अहमियत, और अहमियत क्या है वो भी आप हमें समझाइए। सबसे पहले तो एज अ मीडिएटर जो पाकिस्तान का रोल बनता है और यहाँ ये टॉक्स का होना, तो ओवर टू यू सर।
शुक्रिया जी नसीम ज़हरा साहिबा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और पाकिस्तान का रोल जो है शुरू में इस तरह लग रहा था कि सिर्फ वो मैसेंजर की हैसियत तक महदूद था, लेकिन अभी और डिटेल सामने आए हैं और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है ये टॉक्स के स्टेज तक पहुंचाने के लिए और एक बड़ा खतरनाक मरहला से बचने के लिए पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया वो मीडिएटर का रोल था बजाय सिर्फ मैसेंजर का। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत यानी एजाज है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरह आपने सही फरमाया कि तमाम दुनिया ये चाहती है कि ये जंग खत्म हो, सिवाय एक मुल्क का जिसका आपने यानी कि आउट ऑफ आई इमेजिन कि किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा है, लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जंग बंद हो और वो है इसराइल। एब्सोल्युटली सर, मैंने हाँ आप फरमाइएगा, बिल्कुल कोई तकल्लुफ नहीं है, ऑफ कोर्स इसराइल, बिल्कुल जी आपने दुरुस्त फरमाया। और अब इंशाल्लाह हमारी अब ये कोशिश है कि ये जो 2 हफ्ते के लिए वक्फा हुआ है ये वाकई न सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चले, लेकिन उससे आगे फिर जाके वो एक दायमी पीस की शक्ल इख्तियार करे, ताकि ये जो आफत है जो मासूम ईरानी और यानी कि और जितने बहादुर ईरानी कौम है उस पर जो थमसा गया ये जंग मुसलत की गई, तो ये ख़त्म हो जाए। और इंशाल्लाह इसमें अगर हम कामयाब होंगे तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत यानी कि खुशी की बात होगी और एजाज़ की बात होगी। लेकिन ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी नीयत के ऊपर कुछ शक है, और इस ज़मन में मैं अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल समझा जा रहा है और सही समझा जा रहा है कि अमेरिका ने ये जंग जो मुसल्लत की है ये शायद ये ट्रंप की अपनी मर्जी इतनी नहीं थी जितना कि वो इसराइल ने उसको मजबूर किया कि आपको ये करना होगा, क्योंकि पिछले इसी साल के दौरान और पिछले चंद महीनों के दौरान नेतन्याहू ने वाशिंगटन को 7 मरतबा विजिट किया वो ट्रंप को परसुएट करने के लिए कि आपने जरूर ये जंग करनी है, इसके बगैर कोई वो बात नहीं बनेगी जब तक। और किसी वजह से इसराइल का जो क्या उसे कहें लीवरेज है जो ट्रंप पर, वो काफी ज्यादा है, क्योंकि वो हो सकता है कि अपने मर्जी के खिलाफ उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी कैसे यानी कि मालूमात इसराइल के पास थी जो शायद ट्रंप ये नहीं चाहता हो कि वो बरसरेआम वो आ जाए, क्योंकि उनके लिए फिर वो एम्बैरसमेंट की बात बनेगी। तो वो कुछ यानी कि अनविलिंगली वो मिल गए उनके साथ। ये मेरा मैं तो आई एम जस्ट अस्यूमिंग दिस कि ट्रंप की ये मर्जी नहीं थी, क्योंकि ट्रंप की भी मर्जी थी, उन्होंने पहले भी ऐसी बातें की हैं, उनका तो पता नहीं चलता, उनका किरदार भी कुछ मशकूक है। और उनके रिश्तेदार जो सन इन लॉ जो है वो नाम में अमेरिकन है लेकिन दरअसल वो इजरायली सिटीजन है, और उसका बहुत इन्फ्लुएंस है ये जैरेड कुश्नर जो यहाँ आए हुए हैं, और तो उनका असर भी ट्रंप के ऊपर है। तो इस वजह से उन्होंने ये जंग ईरान पे मुसल्लत किया है। लेकिन जिस बहादुरी से ईरान ने अमेरिका जैसे सुपर पावर, नंबर 1 सुपर पावर, नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल पावर का मुकाबला किया, मैं समझता हूँ तमाम आलम इस्लाम अपने सर को यानी कि खुशी और इज्जत और फख्र से हम उसको ऊंचा रख सकते हैं ईरान की वजह से। तो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी जो है वो वैसे भी उनका बहुत ही लगाव है ईरान के साथ, अब कई गुना ज्यादा हो गया। जी अच्छा, ये इससे एक तो ये बात आपने सही फरमाई कि जिस तरह ये जंग शुरू हुई जिन हालात में, लेकिन ये तो बात अब हमारे सामने क्लियर है कि
کوئی زبردستی تو نہیں لے کے آتا, اس پہ اتنے 10,000 میل وہ ٹریول کر کے آ رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ جے ڈی وانس جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کی تو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کی تو پوزیشن کلیئر ہے. انہوں نے تو کافی دنوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ جنگ کو روکنا چاہیے, ناٹ سو مینی ورڈز بٹ ویو یہ تھی. تو اگر ہم اس وقت یہ کہیں کہ امریکہ جو اس وقت ڈیسیجن میکنگ امریکہ ہے, وہاں بھی ایک کلیئرٹی, آپ جیسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ چاہے اس کے سینٹ میں لوگ ہوں, چاہے کانگریس میں ہوں, چاہے میڈیا ہو, چاہے ملینز آف پیپل ہو کیم آؤٹ آن دا اسٹریٹس, وہاں یہ تو ہے کہ جنگ ختم ہو, اور شاید کوئی دنیا کا ملک چاہتا نہیں کہ جنگ ہو. یہ بتائیے امبیسڈر صاحب کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ منعقد کر رہا ہے ٹاکس, تو پاکستان کا اس میں رول کیا؟ جب آپ آتے ہیں ایز اے میڈیٹر, اب مجھے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے, سفارتکاری سے آپ کے حوالے سے لوگوں کو ذرا آگاہ کیجیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی پاکستان کا کتنا رول ہے, پاکستان کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, تھوڑا سا بتائیے گا. اب جہاں تک میری معلومات ہے, کیونکہ میں افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹاکس ہوئی ہیں وہ افغانستان کے ساتھ, جب افغانستان کا سلسلہ چل رہا تھا, روس نے جب چڑھائی کی تھی افغانستان پر, تو انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہے تھے جنیوا پر, تو اس وقت وہ کورڈوس میڈیٹر تھے. تو ان کا یہ تھا, اور ابھی بھی اسی طرح کہ آپ ایک سائڈ سے ملتے ہیں, پھر وہ دوسرے سائڈ سے آپ ملتے ہیں, پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک سائڈ نے کہا اور دوسرے سائڈ نے کہا وہ دونوں سامنے رکھ کے ایک ایسا تیسرا حل نکالنے کی کوشش کریں تاکہ دونوں سائڈز کو یہ ایکسیپٹیبل ہو. یہ ہوتا ہے میڈیشن. اس سے پہلے ہوتا ہے میسنجر کہ میں ایک کی بات چیت کو بی تک پہنچایا اور بی کی بات کو واپس آپ نے اے تک پہنچایا. کیونکہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم ٹاکس کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں کہ ہم وکٹم ہیں, ہماری اوپر یہ جنگ مسلط ہوئی ہے, ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. ہمارے ڈیمانڈز ہیں, ہمارے مطالبے ہیں, اور وہ 5 نکاتی ہیں, 1 2 3 4 جس دنیا سے واقف ہے کہ اس کو ختم کریں. یہ جو آپ نے نقصان کیا ہے ایران, جانی اور مالی جو نقصان آپ نے ایران کا کیا, اس کو معاوضہ آپ کو دینا ہوگا, جرمانہ دینا ہوگا. جنہوں نے یہ جرم کے مرتکب جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ ہرمز جو ہے یہ بالکل پہلے سے کھلا ہوا تھا, یہ تو آپ نے بند کروایا, اور اب اس کو اور یہ ایران کا حق بنتا ہے کہ ابھی ایران کی کنٹرول میں آ جائے, کیونکہ ایران کو آپ نے اتنا نقصان, نہ صرف ایران بلکہ ایران اور عمان جو ہے ان کے کنٹرول میں آ جائے. اور انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے جو اتنا نقصان پہنچایا ہے اور آپ ریپریشنز دینے سے انکار کر رہے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ جو ٹول ہوتا ہے جو بھی شپس آئیں گے یہاں سے, کیونکہ آپ اگر پیسے نہیں دیں گے, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کبھی بھی جو نقصان کرتا ہے اور ممالک کے اس کا معاوضہ نہیں دیتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہم تو ابھی ٹولز لیں گے شپس کے, تاکہ ہمارا جو نقصان ہو اس کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں, تاکہ ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کریں. جو انہوں نے پتہ نہیں ٹریلینز آف ڈالرز کا جو انہوں نے نقصان ایران پہ کیا, تو یہ, اور انہوں نے کہا ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بالآخر چین نے ایران سے, اور چین نے مدد کی ہے ایران کی, اور روس نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کیا بالکل, جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن اب اس موقع پر ہمیں بات چیت کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ایک پرماننٹ سیز فائر ہم لا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے وہ ایران نے چین کی بات تسلیم کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اگرچہ ہمارے ویسے صرف ہمارے ڈیمانڈز ہیں, ہمارے مطالبے ہیں, ہم کسی سے نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہتے, خاص طور ان سے جنہوں نے ہم پہ یہ فضول وار کیا ہے. اور یہ بالکل the biggest crime in international law ہے, یہ جس کو کہتے ہیں وار آف چوائس.
اپنی مرضی کی جنگ آپ مسلط کریں کسی پہ تو انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق اس کو کہتے ہیں کرائم آف آل کرائمز. تو اس کے باوجود چین کے کہنے پہ وہ تیار ہو گئے بات چیت کرنے کے لیے, اور یہ پاکستان کو اعزاز ملا ہے ٹو ٹرائی اینڈ بلڈ آن دس تاکہ یہ جو سیز فائر ہے 2 ہفتے کا یہ پرماننٹ ہو جائے. جی میرا خیال ہے آپ نے صحیح کہا کہ چین نے بھی اس میں بات کی, لیکن پاکستان بھی ایک ایران کے ساتھ بڑے بہت زور و شور سے, تو یہ پاکستان نے بھی یہی پوزیشن لی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ چین نے پاکستان کی جو ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے اس کو بھرپور سپورٹ کیا ہے, وہ شاید درست ہوگا کہنا. اور آپ جو فرما رہے تھے ابھی کہ یہ پراکسیمیٹی ٹاکس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک بات کہتا ہے پھر دوسرے کو بتاتا ہے دوسرے کی بات, تو میرا خیال ہے امبیسڈر صاحب کہ جو ابھی جو رن اپ ٹو دا ٹاکس ہے, کیونکہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو اور جو بات طے ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ ایران اور ان کی بات چیت آپس میں ہوگی, تو بریک کے بعد اس پہ آئیں گے کہ بات ایکچولی دونوں کریں گے, کیونکہ پاکستان نے یہ ٹاک سے شروع ہونے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان وہ فیز پورا کیا جس کا آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ایک کی بات دوسرے کو بتائیں پھر دوسرے کی بات واپس لے کے جائیں. میرا خیال ہے وہ فیز گزر کے اب جو ہمیں سمجھ آئے گی وہ یہ ہے کہ کل جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے, پاکستان بھی بیٹھے گا اور اس کے بعد یہ آپس میں بات کریں گے. ہم بریک لیتے ہیں امبیسڈر صاحب, بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر آپ سے اس پر تفصیل میں بات کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کا ایک اہم بڑا رول جو اس وقت وہ جنگ جو کہ عالمی جنگ امپیکٹ میں تو ہو گئی, جس نے اقتصادی طور پہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس پر اثر انداز ہو گئی, تو اس حوالے سے یہ جو جنگ چھیڑی گئی 28 فروری کو, اس نوعیت میں یہ عالمی جنگ, لیکن لگ یہ رہا تھا کہ یہ بڑھتی چلی جائے گی, لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی سے کے ذریعے اور جس میں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کے ڈپٹی فارن منسٹر اور خاص طور پہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا بڑا اہم رول رہا. اور اب ناؤ یہ دونوں ممالک جو مین ہیں ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کے آ رہے ہیں مین جو پارٹیسپینٹس ہیں. ایران کی طرف سے ان کے فارن منسٹر صاحب کا کہا جا رہا ہے وہ اپنی ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے, اور امریکہ کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ وانس آئیں گے, جن کے ساتھ ان کے جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مین ہیں انوائز آن دا مڈل ایسٹ, جس میں وٹکاف ہیں وہ بھی ہوں گے, اور کشنر ان کے جو ہیں جیرڈ کشنر ان کے سن ان لا وہ بھی پہنچیں گے. تو ہمارے ساتھ امبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہیں, ان سے ہم بات کریں کیونکہ اہم بات یہ ہے اس وقت کہ یہ جو ہونے جا رہے ہیں ٹاکس, پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے. اور ہم ابھی یہ بھی پوچھیں گے, امبیسڈر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے کوئی پہلے مواقع آئے ہیں, اور خاص طور پہ ثالثی کے رول کے حوالے سے بھی who better than امبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. امبیسڈر صاحب آپ صحیح فرما رہے تھے, ابھی ہم اسی بات پر کوشش کر رہے تھے کہ کوئی انفارمیشن ملے, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو پروسیجر ہے کل کا بات چیت کا کہ کیسے ڈائریکٹ بات ہوگی یا انڈائریکٹ ہوگی, کوئی بیچ میں ایک کی بات دوسرے تک لے جائے گا, یہ بتایا گیا ہمیں کہ جو پروسیجر ہے جو طریقہ کار ہے وہ بھی کل ہی طے ہوگا جب ٹاکس منعقد ہوں گی. تو آپ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ آپ جو فرما رہے تھے لگ رہا ہے کہ وہی سچویشن ہے. ابھی ناظرین کو یہ بتائیے گا جو پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیوز رہے ہیں, جو تاریخ رہی پاکستان کی, اس میں اس طرح کا جو ثالثی کا رول ہے امبیسڈر صاحب, کب پاکستان نے اس طرح کا رول ادا کیا پہلے؟ جی, سب سے پہلے میں پھر سے یہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو رول ادا کیا اس کی جتنی بھی تعریف ہم کریں وہ کم ہے.
اور ماشاءاللہ ہماری حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ ہر پاکستانی جو بھی ان کی رائے ہو سیاست کے حوالے سے، وہ ان کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ماشاءاللہ حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس سے پاکستان کی ساکھ بہت بڑی ہے تو دنیا کی نظروں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کیونکہ جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو موڈیلٹیز ہیں ٹاکس کے، یہ اب تک طے اس لیے نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ٹرمپ صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کی نیگوشیشن ہو رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ چین اور پاکستان کے کہنے پر اور پرسویشن میں پر وہ آئے ہیں، نہیں تو ان کا وہ آمنے سامنے امریکنوں سے ملنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے انہوں نے بھی شاید ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بند کمرے میں ہم ملیں گے ایران کے ساتھ، تو بند کمرے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور تیسرا پاکستان موجود ہوگا اس میں کہ نہیں ہوگا، یہ ٹرمپ نے بتایا نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی میں بھی وہ کہتے رہے کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے چین کے وہ ایران کے ساتھ، جبکہ ایران ہمیشہ کہتا ہے بالکل کوئی ان کے ساتھ ہماری کوئی ڈائریکٹ نیگوشیشن نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہوگی، کیونکہ ہمارے مطالبات ہیں، ہم ان سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مجرم ہیں اور ان کو اپنا جرم جو ہے وہ واپس لینا پڑے گا، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر ہم نیگوشیٹ کریں گے نہیں۔ اور یہ پاکستان اور چین کے کہنے پر یہ راضی ہو گئے کہ وہ پاکستان آ جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ بہت ہی سنسیئر ہیں اور نیسیسری ہیں، اور چین جو ہے وہ لانگ رینج دیکھ رہا ہے کہ دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، دنیا کے گلوبل اکانومی اور خاص بطور خاص گلوبل ساؤتھ کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ چین کیونکہ ایک ورلڈ پاور ہے اور گلوبل اکانومی ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور پاکستان پہ اتنا اعتماد ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس بات سے آپ اتفاق کیجئے ضرور کریں گے کہ ظاہر ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان نے کمیونیکیٹ کے معاملات ایران کے امریکہ کو اور امریکہ کے کیے ایران کو، یعنی کہ انڈائریکٹلی ان کی ایک کمیونیکیشن جاری ہے۔ ایران صحیح کہہ رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ بات چیت تو بالکل ہوئی نہیں، لیکن انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوئی ہے، اور اس کمیونیکیشن میں ظاہر ہے ایران تو نہیں چاہتا کہ تا قیامت ایک جنگ جاری رہے، وہ اس کے مطالبات ہیں اور وہ مطالبات چاہتا ہے پورے ہوں اور بات چیت کے لیے وہ راضی ہوئے۔ ہم چاہیں گے ناظرین ایک بریک لیں، واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ امبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یو ایس ایران ٹاکس جو کل اور پرسوں کہا جا رہا ہے شروع ہوں گی اسلام آباد میں۔ امبیسڈر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وائل ایران کی جو پوزیشن ہے آپ نے بڑی کلیئرلی کہا، اور جو امریکی صدر ہے ان کی بھی پوزیشن امریکہ کی سامنے، لیکن آپ اس بات سے کیا اتفاق کریں گے کہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے بات چیت کے ذریعے ریزالو کرنا تو دونوں کے ہی فائدے میں ہے، سو ضرور پوزیشنز دونوں کی بڑی مختلف ہیں، تو اسی وجہ سے تو ٹاکس ہو رہی ہیں کہ کچھ تھوڑا سا کوئی یعنی اگریمنٹ ہو تاکہ یہ معاملہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا دیٹ اٹ turns into something more permanent rather than just 2 week long ceasefire۔ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ کامیابی کے لیے دونوں سائڈز کی نیت جو ہے ٹھیک ہونی چاہیے، اور یہ جتنے جو پارٹیسپنٹس ہیں، یہ دو تو ایران ہے، امریکہ ہے اور پھر پاکستان ہے، اور ان میں پاکستان کی نیت کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہو سکتی ہے، اور ایران کی نیت پر بھی نہیں، کیونکہ ایران تو وکٹم ہے۔ تو لیکن جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، مجھے فرینکلی یہ کہنا پڑے گا کہ ان کی نیت پہ شک و شبہات ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور کس کے ایما پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، جو بالکل ورسٹ کرائم ان انٹرنیشنل لا ہے، اور ٹرمپ صاحب کی اپنی شخصیت ہے جو بہت ہی کنٹروورشل ہے،
اس سے زیادہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے بہت ہی کنٹروورشل ہے ان کی نیت اور جس انداز، کیونکہ امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اکنامکلی، ملٹریلی، ٹیکنالوجیکلی،